جو بادشاہ نے بنائی ہے اپنے لیے اس میں دوسروں کو چرنا ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور اس چراگاہ کے بالکل قریب لے جا کر چرائے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کوئی جانور بے قابو ہو کر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے اور داخل ہو جائے گا تو سردار کا کہ عذاب کا نشانہ بنے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس خطرے سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دور دور چرائے، قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے ان سے بھی بچو، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ تمہارا جو کانٹا ہے جو تمہیں روک رہا ہے اس کی قدر ہو جائے۔ تو بھائی یہ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور رکاوٹ پیدا ہونے کے ساتھ تمہیں ساتھ میں یہ بھی خیال ہو کہ بھئی دوسروں کو پتہ نہ لگے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑو۔ یہ ہے تقویٰ، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ۔ یاد رکھیے تقویٰ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تقویٰ ایک تو ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ عن الشرک، شرک سے بچنا، توحید کا اقرار و عقیدہ اور شرک سے بچنا، یہ پہلی قسم ہے، ادنا درجے کی قسم ہے تقویٰ کی، تقویٰ عن الشرک۔ یہ الحمدللہ ہر مومن کو حاصل ہے، جو بھی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے تقویٰ عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس کی تحصیل فرض ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے تقویٰ عن الشبہات، کہ صرف حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا بلکہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے، جہاں شبہ بھی ہو تو وہاں پاس نہیں پٹکتا، اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو یہ تقویٰ عن الشبہات، یہ تیسرا درجے کا تقویٰ ہے جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، اور جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کا تقویٰ یہ تیسرے درجے کا تھا کہ نہ صرف شرک سے اور گناہوں سے بلکہ شبہ کی چیزوں سے ہی بچتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ شبہ سے بچے۔ تو سبق جو ہمیں آپ کو ملا وہ یہ کہ جن چیزوں کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں جب تک حکم معلوم نہ ہو اور طبیعت میں شبہ ہو اس وقت تک اس کام کو نہ کر، رک جاؤ۔ ہاں جب کبھی فتویٰ مل جائے کہ بتا دیا کسی عالم نے، جاننے والے نے، مفتی نے کہ یہ کام جائز ہے، پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے باوجود اگر شبہ دل میں ہو، کھٹک ہو اور انسان بچ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات، یہ جس کو تقویٰ عن الشبہات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، تینوں درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے۔ یہی راستہ ہے فلاح کا اور فلاح۔ دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں گھر دلوانے کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں 3 آدمیوں کے لیے۔ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے کناروں پر۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے بیچوں بیچ، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا اعلیٰ ترین درجے، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے زیادہ کس کی ضمانت جو ہے
وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے. آپ زبان دیں. 3 حجوں کے بارے میں. ایک فرمایا کہ جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. حق پر تھا اور اگر اس کے لیے جھگڑا کرنا جائز بھی تھا, اپنے دفاع کرنا اور انتقام لینا جائز تھا, لیکن محض اللہ کے لیے کہ بھئی کیا جھگڑوں اس دنیا کے اندر, جھگڑا کروں, اس نے جھگڑا چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر چھوڑ دیا. وہی حلم کے تقاضے کے تحت اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے کناروں پر اس کو گھر دلوا. اب چاہو تو یہاں کے گھر پر لڑ لو, دنیا کے گھر پر, دنیا کی زمین پر, دنیا کی جائیداد پر, اور چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لے اور آپ کا وعدہ, آپ کے وعدے کے مصداق بچ جاؤ کہ آخرت کو ملے گا. تو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ, اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس حدیث کی وجہ سے بے شمار مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں جہاں اللہ والوں نے, اللہ کے بندوں نے اپنا بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو کا مصداق بننے کے لیے. اور عقل کی بات تو یہی, اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ جن چیزوں پہ ہم آپ جھگڑتے رہتے ہیں, یہ مال, یہ دولت, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ عزت, یہ شہرت, یہ اقتدار, یہ سلطنت, یہ جن چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں, اگر ذرا اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا کرے تو اتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں. میرے والد ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم وہاں ہمارا دیوبند کے اندر بچے جو ہیں وہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے سرکنڈوں سے. سرکنڈے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے درخت میں سے کاٹ لیتے تھے, چھوٹی چھوٹی شاخیں, اور بچوں کا کھیل ہوتا تھا کہ کوئی ڈھال والی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ سرکنڈا ایک بچہ بھی دوڑاتا تھا, دوسرا بھی دوڑاتا تھا. جس کا آگے نکل گیا وہ جیت گیا, جس کا پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا. اور جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے کے سرکنڈے ہیں وہ اس کو مل جایا کرتے تھے کھیل کے اندر, وہ جیتے گا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ مطلب ایک چھوٹا بچہ تھا, اپنے ایک تائزاد بھائی کے ساتھ یہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا ہے. بہت سارے سرکنڈے کہیں سے جمع کر کے لایا اور لا کر کھیلنا شروع کیا. اب کھیلتے کھیلتے یہ ہوا کہ وہ جو میرا بھائی تھے وہ اس کھیل میں بڑے ماہر تھے, تو وہ ہر مرتبہ وہ 2-4 سرکنڈے پہلے جیت لیتے. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا, میں چاہتا کہ اب دوسری مرتبہ کھیلوں تو میں واپس لے لوں, مگر اگلی مرتبہ پھر وہ اور جیتے تھے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کھیلتے کھیلتے جتنے میں سرکنڈے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ جیت کے لے, جتنے میں نے جمع کیے سب لے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ سارے سرکنڈے انہوں نے جیت لیے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا لٹ گئی, میری کائنات لٹ گئی. اور میں اتنا رویا کہ جیسا معلوم ہوا کہ اس دنیا کی پتہ نہیں کتنی بڑی دولت مجھ سے چھن گئی, اور اس شخص نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا کہ یہ ساری دولت میری چھین کے لے گیا. اتنا صدمہ کوئی حد و حساب. فرماتے ہیں آج جب سوچتا ہوں اس واقعے کو تو یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ کس بے حقیقت چیز کے اوپر رو رہا تھا. وہ سرکنڈے کی کیا حقیقت تھی, ایک پیسہ ایک ڈبڑی بھی اس کی قیمت نہیں, اور اس کو میں سمجھ رہا تھا کہ میری پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے, اس کے اوپر میں رو رہا تھا. تو آج اس کے اوپر ہنسی آتی. تو فرمایا کہ بس فرق یہ ہے کہ یہاں آ کر ہم رک گئے, ذرا سا آگے بڑھ جاؤ, جب یہ آنکھیں بند ہوں گی آخرت میں پہنچو گے, جنت اور جہنم کے نظارے سامنے آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضری ہوگی, تو پتا چلے گا کہ یہ دنیا کی مال و دولت, یہ گھر, یہ جائیداد, یہ زمین, یہ حکومت, یہ سلطنت, یہ روپیہ, یہ پیسہ,
یہ ساری چیزیں بھی سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت ہیں، ان سے زیادہ بے حقیقت۔ وہاں جا کر ہنسی آیا کرے گی کہ اچھا یہ زمین پہ لڑتے تھے، روپے میں لڑتے تھے، پیسے میں لڑتے تھے، تجارتوں میں لڑتے تھے، حکومت سلطنت میں لڑتے تھے، یہ تو اتنی بے حقیقت کی۔ اس طرح آج اس بچپن میں تو اپنی پوری کائنات اسی سرکنڈوں کو سمجھا ہوا تھا، کوئی اس وقت آ کر سمجھاتا بھی کہ رہے کس چکر میں پڑا ہے، یہ تو کچھ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا، بے حقیقت چیز ہے تو سمجھ میں نہ آتا، لیکن بڑے ہو کے سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح اس وقت جب اللہ والے آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ زمین جائیداد یہ روپیہ پیسہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں ان سے زیادہ بے حقیقت ہے، سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت۔ تو عقل کی بات تو یہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں، کہہ رہے میاں کس چکر میں پڑے، کس چکر میں پڑے کہ اس کے خاطر لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو اور اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں صرف کی ہوئی ہے۔ ارے جھگڑا چھوڑو، حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دو، اللہ نے وہاں پر تمہیں جنت کے کنارے پر تمہیں گھر دینے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے رہے ہیں۔ عقل کی بات تو یہ ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جھگڑے اللہ والوں نے، کتنے بڑے بڑے حقوق چھوڑ اسی کا، اور جب چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ دنیا کے اندر بھی ایسا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی وہ نامراد نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے پریشان نہیں ہوتا۔ ارے بھائی تمہارا حق تھا، دوسرے سے بدلہ لے لیتے، یہ بدلہ لے کر کیا کرتے؟ ایک تھپڑ اس نے مارا، تم نے بھی مار دیا ہے، کیا ملا؟ اور تم نے اگر معاف کر دیا اس کو، اور معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے وہاں، اور تمہیں جنت عطا فرما دی، تو یہ تھپڑ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ آدمی اس کے خاطر اتنا بڑی دولت حاصل کرے۔ تو معاف کر دینا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا، اس کی اتنی فضیلت۔ ٹھیک ہے شریعت نے اجازت ضرور دی ہے، تم کو لے سکتے ہو، اپنا حق وصول کر سکتے ہو، اگر لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو تو یہ ٹھیکرے لے لو، اور چاہو تو وہ جواہر لے لو آخرت میں، یہ تمہاری مرضی، کوئی گناہ نہیں، اگر ٹھیکرے بھی لینا چاہو لے لو، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ وہ جواہر لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دے رہے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، عجیب و غریب صحابی ہیں، سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اپنے انداز و ادا میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہ تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا انداز ادا ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا۔ تو وہ صحابی ایک مرتبہ بازار میں جا رہے، کوئی چیز خریدی بازار سے، تو خریدنے کی بات ہو گئی، سودا ہو گیا، تو پیسے امامے میں رکھے ہوئے تھے، اپنے سر پر جو امامہ تھا اس کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، تو جب اس نے دکاندار نے کہا پیسے دیجئے، تو انہوں نے امامہ اتار کر اس میں سے پیسے نکالنے چاہے، تو دیکھا تو بھائی پیسے ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی گھر سے رکھ کر چلا تھا اسی کام کے لیے کہ چیز خریدنی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کسی نے نکال لیے۔ تو اب لوگ جو آس پاس تھے شاگرد، انہوں نے کہا کہ بڑا بدبخت تھا وہ چور جس نے اتنے جلیل القدر صحابی کا پیسہ چرایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تکلیف پہنچائی کہ عین وقت میں جب دینے کا وقت آیا تو پیسے نہیں ہے، دوبارہ گھر جانا پڑے گا، جا کر پیسے لانے پڑیں گے، تو بد دعائیں دینے لگے لوگ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جیسے تم بد دعائیں دے رہے ہو اس چور کو، تو اس بد دعائیں دینے سے کیا حاصل ہے؟ تو تمہیں حق اس لیے کہ اسے نقصان پہنچایا، لیکن بتاؤ کیا حاصل؟ اگر اس کو عذاب ہو گیا تمہیں کیا فائدہ؟ تو میں تو ایک دعا کرتا ہوں ایسے موقع پر، دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جس چور نے میرے یہ پیسے لیے، اگر وہ بیچارہ حاجت مند تھا اور حاجت مند ہونے کی وجہ سے اس نے یہ چرائے،
تو اے اللہ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ پیسے میں نے اس کے لیے حلال کر دیے، اور اے اللہ اس کو اس کی برکت رفر برکت مبارک کر دے، اس کے لیے میں نے حلال کر دیا، مجھے کیا حاصل اس کے جہنم میں جانے سے، میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت رفر۔ اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا اور محض گناہ کی خاطر اس نے گناہ کیا تھا، تو اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، یعنی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے کہ اس کے بعد پھر آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرے۔ تو میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر وہ حاجت مند تھا تو اس کو برکت عطا فرما، میں نے حلال کر دیا، اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا، گناہ کی خاطر کر رہا تھا، تو یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لمن ترک المراء وهو محق، حق تھا اس کے آپ میں بد دعا کرنے کا بھی، لیکن چھوڑ دیا اللہ کے خاطر کہ اگر وہ جہنم میں جلے گا مجھے فائدہ کیا، لیکن اس کے اس عمل ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مزداق بنے۔ جی بیٹا، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون مسلمان ہے جس سے نام نہیں سنا ہو؟ جنید بغدادی بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بغداد کے بعد جو دریا ہے دجلہ، اس کے کنارے جا رہے تھے، کنارے کنارے ایسے سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہیں سے قریب سے ایک کشتی گزری، اس کشتی میں کچھ ایسی اوباش قسم کے آزاد آوارہ لڑکے وہ گاتے بجاتے کشتی میں اپنا پکنک بناتے، گاتے بجاتے گزر رہے تھے، اور جب یہ آزاد قسم کے آوارہ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے، پاس میں سے ایک مولوی قسم کا آدمی جو صوفی قسم کا آدمی وہ پاس سے گزر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو عام طور سے ایسے موقع پہ یہ سوچ جاتی ہے کہ ان کو چھیڑا جائے، ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کے ساتھ دل لگی کی جائے، تو گزرتے گزرتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی دو چار کچھ فکریں کش دیے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ملا قسم کا آدمی دیکھا تو اس کے وہ دو چار جملے چلتے کر دی، تو اس قسم کا کہ وہ جملے فکر دو چار چس کر دیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک ساتھی ساتھا تو اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے کتنے یہ شریر لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ ایک اللہ والے کے شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں اور اس کو استہزاء کرتے ہیں اس کا، تو آپ اس کے ان کے حق میں بد دعا کیجیے کہ ایسے لوگ تو ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھایا دعا کروں، اور فرمایا یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ نے ان نوجوان لڑکوں کو یہاں دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائی کہ یہ ہنستے بولتے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو اسی طریقے سے ہنستا بولتا ان کو دے دیجئے، اور جس طرح دنیا میں یہ خوش ہے آخرت میں بھی ان کو خوشی حاصل ہو، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں خوشی اس سے حاصل ہوگی جب معصیتوں سے بچے، تو مطلب یہ دعا ہے کہ معصیتوں سے بچائے۔ یہ ہے جنید بغدادی، ایسے نہیں بن جاتے جنید بغدادی، محض وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتے، محض تسبیح کرنے سے نہیں ہوتے، یہ ہے حسن الخلق، اللہ کے مخلوق پر شفقت، اللہ کے مخلوق کی خیر خواہی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک، کہ دوسرا برائی کر رہا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، برائی کا جواب میں یہ وعدے کرتے غصے کا معاملہ ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں، اور سارے سب مسلمان جانتے ہیں، بھائی تھے 11 بھائی، کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں نے، اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایسی حالت میں ڈال دیا کہ کوئی یار و مددگار نہیں، وہاں ڈال دیا، بیچے گئے، غلامی کی زندگی گزاری، جیل میں رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، سب کچھ بھائیوں کا کیا دھرا۔ جب موقع ملا اللہ تعالیٰ نے امانت عطا فرمائی، مصر کے امیر بنے اور بھائی مجرم بن کر سامنے آئے، تو اس وقت کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ اگر چاہتے تو پورا پورا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے معاف کیا، تمہارے پر کوئی ملامت نہیں۔
یہ شیطان نے تم کو بہکا دیا، مجھے